آج کا ٹاپک ہمارا ہے، بیسک ٹاپک ہمارا ہے فیملی پہ، فیملیز کے ایشوز کے بارے میں۔ ایک مرد جو صبح سویرے اٹھتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، جاب پر جاتا ہے، کاروبار جاتا ہے، دکان جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکاری، جن کی گورنمنٹ جابس ہے، وہ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، بارڈرز پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا ماحول کچھ ایسا بن چکا ہے کہ سب فیملی والے، کچھ ایسا ماحول بن چکا ہے ہمارا بدقسمتی سے کہ ایک مرد جو پورا دن آفس میں رہے، لوگوں کی باتیں سنے، کام کرے، مینٹلی پریشر ہو آفس سے، پورا 12 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور پھر گھر لوٹ کے آتا ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے گھروں میں آج کل یہی پرابلمز ہوتی ہیں۔ جب وہ بیچارہ گھر لوٹ کے آتا ہے سکون لینے کے لیے، آرام کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، تو ہمارے گھروں کا نیچر ایسا بن چکا ہے کہ اس بیچارے کے لیے پہلے سے کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہوا ہوتا ہے۔ اکثر گھروں میں کسی چھوٹے چھوٹے باتوں پہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ سب کے گھروں کا یہ معمول بن چکا ہے۔ اور وہ جو بیچارہ جو آفس سے صبح سے گیا ہوا ہے اور وہ واپس آ جائے اور گھر کا ماحول ایسا ہو، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو پہلے سے تھکا ہوا ہے ذہن، جس کا پہلے سے تھکا ہوا ہے، ایسی باتیں سن کے یا ایسا جھگڑا دیکھ کے وہ اور تک جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر میں کافی ٹائم ایسا ہوا ہے، انسان مینٹلی اتنا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا ہی کیوں ہوں واپس۔ ایسے اچھا وہاں تھا، کوئی اتنا ڈسٹربنگ ماحول تو نہیں تھا۔ ہمارے گھروں میں آج کل ایسے جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت پائے جاتے ہیں، جو گھر کا ماحول، جو گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں کھانا رات کو چھوڑ جاتے ہیں صرف ان باتوں پر کہ گھروں میں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے، وہ جناب آفس ہوتے ہیں، ہم کام پہ ہوتے ہیں، پیچھے سے ان عورتوں نے کوئی مسئلہ کر دیا، ایک منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، دوسرا منہ بنا کے بیٹھا ہوا، کہہ رہے اس کی غلطی ہے، ساس کہہ رہی بہو کی غلطی ہے، بہو کہہ رہی ساس کی غلطی ہے، ساس کہتی ہے جی یہ اپنی بیوی کو ہو گیا، بیوی کہتی ہے یہ جی امی پہ قربان ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں جو ہماری سکون، جو ہماری ذہنی توازن کو بہت خراب کر چکی، بہت زیادہ حد تک خراب کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں سب کو چاہیے کہ سوچے ایک دفعہ، اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے جو آپ کے لیے صبح جاتا ہے، صبح سویرے کمانے جاتا ہے اور رات کو آتا ہے، چاہے جو بھی ہو آپ اس میں ہینڈل کیا کریں۔ کبھی بھی کسی کا سکون ان باتوں سے نہ بیان کریں۔ اگر آپ بہو ہے، اگر ساس نے کچھ بات کہہ دی تو اپنی امی سمجھ کے اس کو نظر انداز کریں۔ ہمارے گھروں میں امی بھی تو بات کرتی ہے نا، یا اگر کوئی ساس ہے اور بہو کوئی غلطی کرے یا کوئی اس سے ایسا مس بیہیو ہو جائے تو ساس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو معاف کر دیا کرے۔ دیکھیں آپ کی بیٹی جہاں رہتی ہے، آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ خوش رہیں، وہ بھی کسی کی آئی ہوئی بیٹی ہے آپ کے گھر، آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھے، اس کا رتبہ دیں۔ اگر ساس بہو میں یہ رشتہ قائم ہو جائے، قسم سے کسی گھر میں لڑائی، کسی گھر میں بدسکونی نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہسبینڈ ہے نا، میں یقیناً کہتا ہوں ماں بھی اس کو سیدھا کر سکتی ہے اور بیگم بھی اس کو سیدھا کر سکتی ہے۔ یہ جیتے والدین اور اس کے لیے بچوں کے لیے جیتا ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سب سے التماس ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کا کوئی بھی بھائی ہو، جو بھی ہو، اور وہ
وہ باہر کام پہ جائے اور آپ کا گھر میں ایسا کچھ انسیڈنٹ ہو بھی جائے تو کبھی بھی ان کے سامنے آ کے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ زندگی سے بہت تک ہار جائے گا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں, گارنٹی سے کہتا ہوں, بہت زندگی سے تک ہار جائے گا. دیکھ اتنی لمبی زندگی نہیں, یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اتنی سی ختم ہو جانی ہے. تو خدا را ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے مرد پہ نہ لے کے جایا کریں. درگزر کیا کریں, ساس سے درگزر کیا کریں, بہو سے درگزر کیا کریں, ساس سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے. ہمارے گھروں میں ان چیزوں سے بہت مسائل ہوتے ہیں. ہمارے مرد بیچارے ذہنی توازن سے بہت نیچے گر جاتے ہیں, اکثر غصہ کر جاتے ہیں. غصے میں کبھی بیگم کو سنا دیتے. ماں کو تو نہیں سنا سکتے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن بیوی کو سنا دیتے ہیں. ماحول تو ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. امی بھی امی ہوتی ہے, بیوی بھی, دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. لیکن ہم دونوں کو چاہیے کہ آپس میں پیار اور اعتماد کے ساتھ رہیں. دیکھو اتنی لمبی زندگی نہیں ہے, کچھ سال کی زندگی ہے. تو اللہ پاک نے پھر یہ زندگی لے لینی ہے ہم سے, تو پیار سے رہیں, سکون سے رہیں. انشاءاللہ گھر میں برکتیں بھی ہوگی, لڑائیاں بھی نہیں ہوگی. اپنے مردوں کو حوصلہ بنے, نہ کہ ان کے دماغی توازن کے ساتھ کھیلیں. کوئی مسئلہ ہو آپس میں سولو کریں, مردوں پر بات نہ آنے دیں, مردوں کو ٹینشن نہ دیں. مردوں کا جو کام ہے آپ کو کما کے دینا, آپ کو خوش رکھنا, مرد ان میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ بھی ان کی قدر کریں مردوں کی, اور کوئی بھی ایسی بات ہو تو تک نہ پہنچائے, بلکہ اپنے سینے میں دبائیں اور آپس میں سولو کریں, اور آپس میں ایک اچھا رشتہ قائم کریں, تاکہ ڈیوٹی سے آنے والا شخص کو آپ پیار دیں, تاکہ وہ ایک ذہنی سکون پائے اور وہ ریلیکس ہو. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آپ ایسا کریں گے, آپ اس کو پیار دیں گے, آپ اس کو لاڈ دیں گے, آپ اس کا خیال کریں گے, آپ پانی دیں گے, آپ سلام کریں گے, قسم سے آپ کے گھر کے ماحول پورا کا پورا چینج ہو جائے گا. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اگر کوئی مرد بد اخلاق بھی ہو نا, آپ کا یہ رویہ دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل بدل جائے گا, گارنٹی کے ساتھ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بہتر سے بہترین کر دے, اور ہمیں یہ گھریلو جھگڑوں سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے, ہمارا سکون چھین لیتی ہے, ان سے دور رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.